آپ کے جو باقاعدہ طور کے اوپر پاک فوج ہے وہ تو ہندوستانی تسلط کے اندر نظر آ رہی ہے، کیونکہ بھارت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم تم لوگوں کو معاف کر دیں گے جرنیلوں کو، اگر نواز شریف جس کے اوپر واضح طور کے اوپر بی جے پی نے ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کیا پولیٹیکل کیپٹل انویسٹ ہے، یہ بی جے پی کے کئی لیڈران بشمول راجناتھ سنگھ کھل کے یہ بات کر چکے ہیں، اس کو تم وزیر اعظم لگا دو، اور لگ یہ رہا ہے کہ فوج نے بھی، یہ جرنیلی ٹولے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو وزیر اعظم لگا دیا جائے اور ہندوستان کے آگے لیٹ جائیں، الٹے ہو کے لیٹ جائیں، شاید بنگلہ دیش کی طرح ہماری جو ہے وہ اکانومی چل جائے، ہمیں تو یہ بات پھر سمجھ آتی ہے۔ تو کیا اب چودھری طارق صاحب، سب سے پہلے تو سر ویلکم ٹو دا شو، اور سوال بھی آپ سے پہلے یہی ہے کہ وہ آپ کی نمبر ون کا نمبر ون بن گئی، اب یہ کیا ہو گیا سر؟ یہ تو آپ تو بہت زیادہ سائڈ لیتے تھے فوج کی بھی اور صحیح لیتے تھے، لیکن آپ تو کہتے تھے کہ فوج کبھی پاکستان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی، پاکستان کی سوورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گی، لیکن ایک انڈین ایجنٹ کو وزیر اعظم وہاں پہ مانے ہوئے چور کو گود میں بٹھا کے وہاں پہ لے کے گئے ہیں، ضمانت دلوائی، اور پاکستان کی 85% عوام جس لیڈر کو سپورٹ کرتی ہے اس کو جیل میں ڈھک دی ہے، اسی فوج کے انہی جرنیلوں نے، اسی نمبر ون نے، کیا کہیں گے سر؟ عاصم منیر صاحب نے جو کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی، ان لوگوں نے بہت ظلم کیا، اور اس وقت ہماری پاکستان کی آرمی کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنلی وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ اب ہم پاکستان کی جو آرمی ہے نا، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 4-5 جنرلز ہیں جن کو آپ کنڈیم کریں، پوری آرمی کو نہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری آرمی ستو پی کر سوئی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی بغیرتی کا کوئی تاج اپنے سر پہ یہ کون ڈالا لوگ ہوا کہتے ہیں ہے۔ آپ کو چودھری طارق صاحب؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں نا۔ دیکھیے پبلک اکثر، میں ٹک ٹاک پہ بھی جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف 4-5 جنرلز ہیں ان کو آپ کنڈیم کریں، آپ پوری آرمی کو نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ پوری آرمی کرپٹ ہو چکی ہے اس وقت، اسٹیج 4 کینسر لگ چکا ہے آرمی کو، اور یہ آرمی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے، جب تک ان جنرلوں کو آپ پھانسیوں پر نہیں لٹکائیں گے اور یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور ہمارا ملک آگے جا ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیں ہمارے رسول پاک کا فرمان ہے کہ جب بھی فیصلہ کرو حق اور سچ پر کرو، بے شک وہ تمہارے خلاف جاتا ہے، اور اس وقت ہماری جو آرمی ہے نا وہ پوری طرح کمپرومائز ہو چکی ہے۔ نواز شریف کو پاکستان میں لانے کا کیا مقصد تھا؟ کیا پاکستان میں کوئی اور سچے لوگ نہیں ہیں؟ آپ ایک کنوکٹڈ کرمنل کو لندن سے واپس پاکستان لا رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جی اس کو ہم نے پی ایم بنانا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، یہ صرف اور صرف جو ہے نا پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے ہماری پاک فوج، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت رہی تو عمران خان کبھی بھی پاکستان کی سوورنٹی پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اگر پاکستان کی سوورنٹی پر کمپرومائز کرنا ہے تو آپ کو یا تو نواز شریف کو لانا پڑے گا یا زرداری کو لانا پڑے گا۔ یہ دو ایسے کرپٹ مورے ہیں پاکستان میں جو پیسے کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک میری سوچ قائم کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اور جو پاکستان کو تباہ دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو انڈر ٹیکنگ دی ہوگی ہمارے آرمی چیف کو کہ اگر آپ اس کو لے آئے تو ہم آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے۔ اوبویسلی کچھ نہ کچھ تو انڈر ٹیکنگ ان لوگوں نے دی ہوگی، مگر پاکستان کی جو عوام ہے نا وہ بالکل نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے، عوام ساری عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک محب وطن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک لیڈر ہے۔ عوام کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور آرمی کی سپورٹ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، with the blessing of America and other anti Pakistan countries۔ آرمی نہیں سر، جرنیلوں کی سپورٹ صرف جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ بالکل جی، جرنیلوں کی بالکل، صرف سپورٹ اوبویسلی ہے۔ آپ تو آرمی کو جی کرٹیسائز نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا خود تعلق رہا ہے، نہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں میں پوری آپ کو، آرمی جو ہے نا بلیم کرنے کے لیے ہے۔ آپ پوری آرمی کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا اس سے بڑا منافق نہیں جہاں میں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے مگر بغاوت نہیں کرتا۔ 12 کور کمانڈر ہیں ہمارے، 156 میجر جنرلز ہیں پاکستان کی آرمی میں، ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے irregularity، وہ دیکھ نہیں رہے کہ آرمی کی اتنی بےعزتی ہو گئی ہے۔ ہمارے دوست ہیں کراچی میں میجر، ان سے جب کوئی پوچھتا ہے جی آپ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں پلمبر ہوں۔ آپ یقین کریں ہی از سو شیم ٹو ٹیل پیپل دیٹ ہی از این آرمی آفیسر۔ اب اتنے نیچے گر چکی ہے آپ لوگوں کی رسپیکٹ، تو ان کو ایکٹیویٹ تو ہونا چاہیے نا آرمی والوں کو، اس کو اٹھا کے باہر پھینکے جو انکانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ آرمی چیف جو ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے،
इसको उठाकर फेंक सकते हैं। ये आर्मी की जो है ना रिस्पेक्ट लाइन पे लग चुकी है इस वक्त। फाइनल कमेंट्स तारिक साहब, क्या देना चाहेंगे आप इस सारी सिचुएशन के ऊपर? मुस्तकबिल में आपको क्या नजर आ रहा है, पाकिस्तान की क्या मैं फ्यूचर अपनी नजर आ रहा है? कौम को सिर्फ एक पैगाम ये दूंगा कि सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं गिरता है फूल झोली में, वक्त शाख को हिलाना होगा, कुछ हासिल नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अब हमें चाहिए कि इन करप्ट जर्नलों को घरों से बाहर निकालें, इनके कपड़े उतारें और इनको जूतों से इनका जो है ना स्वागत किया जाए। इसी काबिल रह गए हैं हमारे जर्नल्स और करप्ट ऑफिसर्स। पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज किया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है। हमें अब जो है ना टर्की का जो मॉडल है ना वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। इन आर्मी ऑफिसरों को ना जब हम रोडों पर घसीटेंगे ना तो फिर इनकी जो है ना आंखें भी खुलेंगी और फिर इनको समझ भी आ जाएगी कि वाकई हम लोगों ने एक गलत करप्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड आर्मी जनरल को सपोर्ट किया है, जिसकी हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। इस वक्त सिचुएशन ये है, आई डोंट केयर। मैं तो वैसे भी तलवार की नोक पर अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जो भी जिंदगी बाकी रहेगी हक और सच पर चाहे वो। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब थैंक यू सर, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। वेरी मच सर।